ساتھیوں، ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا سے آپ اپنا کنونشنز کا آغاز نہ کریں۔ اب ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا میں یہاں کا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دہشت گرد پھر رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ اب آئی میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا، انہیں بتاؤں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے اپنا کامیاب کنونشنز کے سلسلے میں جب کیمپین کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو چکا ہے، سکیڈول بھی نہیں آیا ہے، آپ نے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں کی ہے، پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پسماندہ علاقوں کے مظلوم عوام کے نمائندگی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غربت کا مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کمزور طبقہ کا نمائندگی کیا ہے۔ اور آج کے جو معاشی بحران ہے، آج کا جو سیاسی بحران ہے، آج کا جو جمہوری بحران ہے، انسانی حقوق کا بحران ہے، ان تمام مسائل کا حل آپ کا پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے، اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں، نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارا تو مقابلہ ان سیاستدانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے ہے۔ میرا پارٹی تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتا آ رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو اس لیے دی تاکہ اس عوام کا، اس ملک کی غریب عوام کا جو تمام مسائل ہیں وہ حل کیا جائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس نعرہ سے پہچانا جاتی تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں، عوام کا نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں، مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، سفید پوش، پورا جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو فیبری 8 کو نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست، ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے۔ ہم باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے
یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میرا کوئی اپنا خواہش نہیں ہے. کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے. ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے خواتین کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مزید مالی مدد پہنچائے، اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، ہم غربت کا مقابلہ کر سکے. اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قائد عوام کو مزدوروں کو حق پہنچایا تھا ویسے ہم مزدوروں کو ان کا حق پہنچائے. اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے تاکہ ہم بے نظیر مزدور کارڈ ملک بھر میں متعارف کروا سکے اور ہر مزدور کا خیال کر سکے. اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو ان کسانوں کو، ان حاریوں کو فائدہ پہنچا سکے جن کو آواز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا. اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو یوتھ کارڈ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی بحران میں، اس بے روزگاری کے سلسلے میں ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں، ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر اور جیسے قائد عوام نے دنیا بھر میں روزگار دلوایا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے بہنوں کو دنیا بھر میں روزگار پہنچائیں گے. ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مفت صحت کا سہولت پاکستان بھر میں گھر گھر ہم پہنچائے. ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے ہر ضلع میں آپ کا کوہاٹ میں NICBD کی طرح مفت دل کا علاج کروایا جائے، گمبت خیرپور کی طرح مفت لیور کڈنی علاج کروایا جائے. اور یہ فیسلٹی ہم چاہتے ہیں کہ دیہات میں بھی ہو، شہر میں بھی ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے اگر آپ بیمار ہو تو جائے. ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ریاست اور حکومت آپ کو مفت علاج، عالمی علاج پہنچا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں جتوائیں گے تو میں یہ جو مثالی منصوبہ ہے باقی صوبوں میں بھی پہنچاؤں گا.